السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، خلفائے عباسیہ میں سے ہارون الرشید ایک خلیفہ گزرے ہیں۔ ہارون الرشید جب خلیفہ بنے تو انہیں مبارکباد پیش کرنے کے لیے اس زمانے کے علماء، صلحاء اور نیک لوگ ان کے دربار میں آ کر کے انہیں مبارکباد پیش کرتے رہے، اور ان کے علاوہ جو بھی ان کے پاس آئے مبارکباد دینے کے لیے تو خلیفہ نے خوش ہو کر کے ہر ایک کو انعام اور اکرام سے نوازا۔ لیکن اس زمانے کے علماء میں سے اور بزرگوں میں سے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جو مشہور فقیہ تھے، اور ان کا دوستانہ بھی تھا ہارون رشید کے ساتھ۔ لیکن ان کی خلافت کے اوپر بیٹھنے کے بعد وہ مبارکباد دینے کے لیے نہیں آئے۔ ہارون سے چونکہ ان کے پرانے تعلقات تھے، مراسم تھے، تو اس لیے ان کے تشریف نہ لانے سے انہیں تشویش ہوئی، اور صورتحال جاننے کے لیے ہارون الرشید نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک خط بھیجا جس کا مضمون کوئی اس طرح سے تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخوت اور بھائی چارگی میں کیسی فضیلت رکھی ہے۔ اگر حکومت اور سلطنت کا بار عظیم میرے کندھوں پر نہ ہوتا تو میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، لیکن میرا خلیفہ ہونے کے بعد میرے تمام دوست اور احباب مبارکباد پیش کرنے کے لیے میرے پاس آئے، اور میں آپ کا انتظار کرتا رہا لیکن آپ تشریف نہیں لائے، تو اس لیے برائے کرم خط ملتے ہی آپ تشریف لے آئیں۔ میں آپ کی ملاقات کا بے حد مشتاق ہوں۔ جب سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کا یہ خط ملا تو انہوں نے جواب کے اندر خلیفہ ہارون رشید کو لکھا کہ آپ کا خط ملا اور اس کے پڑھنے سے مجھے سخت تکلیف ہوئی۔ آپ کو اس بات کا کوئی حق نہ تھا کہ مبارکباد پیش کرنے والوں کو انعام اور اکرام سے نوازیں، اس لیے کہ بیت المال میں سب کا حق ہے، اور سب لوگوں کی مرضی کے بغیر آپ نے کس طریقے سے بیت المال کے مال کے اندر تصرف کیا۔ اس لیے آپ اللہ کی جواب دہی کے لیے تیار رہیں۔ میں اور میرے احباب اس بے جا تصرف پر اللہ کے سامنے آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ اے ہارون، مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض محتسب کوتوال خود شراب پیتے ہیں اور دوسروں کو شراب پینے کی سزا دیتے ہیں، خود چوری کرتے ہیں اور چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، خود زنا کرتے ہیں اور دوسروں کو درے مارتے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ برقرار رہا تو ان سب کا وبال آپ کے اوپر ہوگا۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب ظالم اللہ کے روبرو کھڑے ہوں گے اور ان کے سردار کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں اور گردن میں توق ہوگی، مظلوم اللہ سے فریاد چاہیں گے اور سردار کی نیکیاں ان کے ترازو میں ڈال دی جائیں گی۔ اے ہارون، اللہ سے ڈریے، یہ ملک کسی ایک کے ہاتھ میں ہمیشہ نہیں رہتا۔ جس طرح آپ کو دوسرے سے ملا ہے اسی طرح آپ سے دوسرے کو ملے گا۔ آئندہ آپ مجھے خط لکھنے کی زحمت نہ کریں۔ تو خلیفہ ہارون الرشید کے اس خط کے جواب کے اندر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خط کی صورت میں انہیں اس طرح سے جواب لکھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم جو ہے بجائے خود یہ ایک مملکت اور سلطنت ہے، اور جو صحیح معنی میں عالم ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، وہ دولت اور اقتدار کے آگے نہیں جھکتے، اور حق بات کہنے سے وہ نہیں چوکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں کے زمرہ کے اندر داخل فرمائے۔